جب کوئی قوم اپنی بقا کا راستہ دوسروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتی ہے تو وقت کے تھپیڑے اسے کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ لیکن اگر وہی قوم فیصلہ کر لے کہ وہ اپنی جنگ خود لڑنی ہے، اپنی تلوار خود بنانی ہے اور اپنی فضاؤں کا پہرا خود دینا ہے، تو پھر تاریخ گواہ ہے کہ ایسی اقوام نہ صرف خود بدلہ لیتی ہیں بلکہ دوسروں کا مقدر بھی بدل دیتی ہیں۔ ترکی کا 5ویں نسل کا جنگی طیارہ کان ایسی ہی ایک اڑان ہے جو نہ صرف عسکری طاقت کا استعارہ ہے بلکہ اس سوچ کا اظہار بھی ہے کہ جو قوم اپنی جہت خود متعین کر لے وہ دوسروں کے سائے میں نہیں جیتی۔ اور کان محض ایک طیارہ نہیں، ترک قوم کے غیر متزلزل عزم، فنی خود انحصاری اور مسلم دنیا کو دفاعی خود کفالت کی جانب متوجہ کرنے والا ایک اعلان ہے، بلکہ ایک للکار ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، ہفتے کے روز استنبول میں ہونے والی انٹرنیشنل ڈیفنس انڈسٹری فیئر 2025 میں ایک تاریخی لمحہ رقم ہوا جب ترکی اور انڈونیشیا کے درمیان 48 مقامی طور پہ تیار کردہ کان فائٹر جیٹس کی فروخت کا معاہدہ طے پایا۔ دونوں ممالک کے نمائندگان نے رسمی تقریب میں اس معاہدے پر دستخط کیے، جس کے بعد انڈونیشیا نہ صرف ترقی کی اسٹیلتھ فائٹر ٹیکنالوجی کا پہلا بین الاقوامی خریدار بنا بلکہ جنوب مشرقی ایشیا میں ترکی کے عسکری اثر و رسوخ کا نیا باب بھی کھل چکا ہے۔ کان طیارہ ترکی کی دفاعی صنعت کا وہ خواب ہے جو برسوں کے تحقیقاتی سفر کے بعد اب حقیقت میں ڈھل چکا ہے، اور اس فروخت کے بعد یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ترکی نہ صرف اندرون ملک خود کفیل ہو رہا ہے بلکہ عالمی ہتھیاروں کی منڈی میں بھی قدم جما رہا ہے۔ تقریب کے بعد نائب صدر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پہ بیان دیتے ہوئے کہا کہ وہ سیاسی استحکام جو طویل المدتی منصوبوں کو ممکن بناتا ہے اور صدر رجب طیب اردوان کی دور اندیش قیادت کی بدولت ہماری دفاعی صنعت ہر سال نئی جہتیں حاصل کر رہی ہیں۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انڈونیشیا کے ساتھ ہمارا قومی جنگی طیارہ کان کا معاہدہ مبارک ہو، اور اس کامیابی میں شامل تمام فریقین کا مشکور ہیں۔ ترکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اس معاہدے کی مالی تفصیلات تو فی الحال ظاہر نہیں کی گئی ہیں، لیکن اندازاً اس کی مالیت 10 ارب ڈالر کے قریب ہے، اور یہ معاہدہ آئندہ 10 سالوں کے دوران انڈونیشیا کو جدید جنگی طیاروں کی تیاری اور فراہمی کے اوپر مشتمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈونیشیا میں نئی تنصیبات بھی قائم ہوں گی، جہاں ترک ایرو سپیس انڈسٹری پہلے ہی اپنا دفتر چلا رہی ہے، اور اس اقدام کا مقصد انڈونیشیا کو مقامی تیاری کے عمل میں خود کفیل بنانا ہے، جو کہ ایک وسیع صنعتی شراکت داری کا حصہ ہے۔ رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ کان طیارے کے دوسرے اور تیسرے پروٹوٹائپس، جن میں اندرونی ہتھیاروں کے خانے، فضائی ری فیولنگ سسٹم اور کچھ معمولی ڈیزائن تبدیلیاں شامل ہوں گی، یہ بالترتیب اپریل اور جولائی 2026 میں اپنی پہلی آزمائشی پرواز کریں گے۔ اور کان جو ہے یہ ایک 5ویں نسل کا جنگی طیارہ ہے جس پر ترکی تقریباً ایک دہائی سے کام کر رہا ہے۔ اسے پہلی بار جو ہے وہ 2023 میں عوام کے سامنے پیش کیا گیا تھا، جبکہ اس نے اپنی ابتدائی آزمائشی پرواز جو ہے وہ 2024 کے اوائل میں مکمل کی تھی۔ اس کی باقاعدہ جو سیریل پیداوار ہے وہ 2028 میں شروع ہونے کی توقع ہے۔ جب ترکی نے 5ویں نسل کے جنگی طیاروں کے نئے پروجیکٹ کان کی تیاری کا اعلان کیا تھا تو دنیا کے بیشتر تجزیہ کاروں نے اس منصوبے کو ایک طویل المدتی خواب قرار دے دیا تھا، لیکن اب یہی طیارہ عالمی دفاعی صنعت کا ایک مرکزی کردار بن رہا ہے۔ حالیہ انٹرنیشنل ڈیفنس انڈسٹری فیئر 2025 میں انڈونیشیا کے ساتھ 48 کان طیاروں کے معاہدے نے نہ صرف اس پروگرام کو تجارتی بنیادوں پہ کامیاب بنایا ہے بلکہ اسے ترکی کی دفاعی خود مختاری کا مظہر بھی بنا دیا ہے۔ 10 ارب ڈالر کی مالیت کا معاہدہ، اگلی دہائی میں انڈونیشیا کو طیارے فراہم کرنے کا وعدہ۔ اس معاہدے میں صرف طیاروں کی فراہمی نہیں، انڈونیشیا میں مقامی سطح پہ پیداواری سہولیات کو فراہم کرنا، ان کو تربیت فراہم کرنا، انڈونیشیا کی دفاعی صنعت کو بھی فروغ دینے کے مترادف ہے۔ تو یہ طویل المدتی خود کفالت کی جانب گامزن سفر ہے۔ کان طیارہ جو ہے یہ ترکی کے طویل منصوبہ بندی، صنعتی مہارت اور سیاسی عزم کا ایسا پروجیکٹ ہے جس پہ 10 سالوں سے زائد عرصے میں کام ہوا۔ 2023 میں پہلی آزمائشی پرواز ہوئی، 2024 میں اسے مکمل کیا گیا۔ 5ویں نسل کا یہ خصوصیات سے لیس طیارہ ہے جس میں ریڈار سے بچاؤ یعنی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے، سپر سونک پرواز ہے، اندرونی ہتھیاروں کے خانے موجود ہیں، جدید ایویونک سسٹم موجود ہے اور نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر کی صلاحیت موجود ہے۔ اور آنے والے سالوں میں اس کے اگلے پروٹوٹائپس جو ہوں گے وہ مزید بہتریوں کے ساتھ سامنے آئیں گے، جن میں ایئر ریفیولنگ سسٹم ہوگا، اندرونی ہتھیاروں کی مکمل فعالیت ہوگی اور ایرو ڈائنامک ڈھانچے میں تبدیلیاں شامل ہوں گی۔ اپریل اور جولائی 2026 میں دوسرے اور تیسرے پروٹوٹائپس اپنی آزمائشی پرواز مکمل کر لیں گے اور مجموعی طور پہ بڑی پروڈکشن 2028 میں ہوگی۔ اس کی تکنیکی صلاحیتوں کا اگر ہم جائزہ لیں تو یہ طیارہ جو ہے
وہ امریکن F-22 ریپٹر اور امریکن F-35 جیسی خصوصیات کا امتزاج رکھتا ہے۔ اس میں ISR ریڈار نصب ہے جو کئی اہداف کو بیک وقت شناخت کر سکتا ہے، نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور طیارے میں AI پہ مبنی فیصلہ سازی کے سسٹمز موجود ہیں، ڈیجیٹل کاکپٹ موجود ہے، انفرا ریڈ سرچ اینڈ ٹریک سسٹم موجود ہیں، اور جنگی میدان میں مکمل خود مختاری سے عمل کرنے کی اہلیت موجود ہے۔ اس کا اسلحہ جو ہے وہ اندرونی خانے میں رکھا جائے گا، بیرونی نہیں ہوگا، تاکہ طیارے کا ریڈار کراس سیکشن کم سے کم رہے، جو اسے دشمن کے ریڈار پہ تقریباً غائب کر دے۔ اور کان کی رفتار جو ہے وہ ماک 1.8 تک پہنچ سکتی ہے، یعنی آواز کی رفتار سے 1.8 گنا زیادہ، اور اس میں انجن کی وہ طاقت شامل ہے جو اسے بغیر کسی بیرونی مدد کے سپر سونک سپیڈ برقرار رکھنے کے قابل بناتی ہے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو ترکی اور پاکستان کے درمیان دفاعی تعاون کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ پاکستان جو پہلے ہی ترکی کی دفاعی مصنوعات جیسے کہ میلزم جنگی جہاز جو ہیں، یا پھر T-129 اٹیک ہیلی کاپٹرز جو ہیں، یا مختلف تربیتی پروگرامز کا جو حصہ پاکستان رہ چکا ہے، وہ کان پروگرام میں بھی شمولیت میں دلچسپی رکھتا ہے، اور اس کے کچھ سائنس بھی ہمیں دیکھنے کو ملے تھے۔ 2023 میں ترکی کے دورے کے دوران پاکستانی وفود کے کان پروگرام کے حوالے سے بریفنگ انہیں دی گئی، اور دونوں ممالک کی دفاعی کمپنیز کے درمیان مذاکرات بھی جاری ہیں تاکہ پاکستان کو اس طیارے کی ٹیکنالوجی تک رسائی دی جا سکے۔ پاکستان جو ہے، جسے چین کے J-10C اور امریکی F-16 طیاروں کا تجربہ حاصل ہے، وہ 5ویں نسل کے طیارے کے حصول میں سنجیدہ بھی ہے، اور کان ایک ایسا متبادل بن کے سامنے آ سکتا ہے جو نہ صرف لاگت کے اعتبار سے نسبتاً کم ہو، بلکہ اس کی ترسیل اور تکنیکی شراکت کے امکان بھی زیادہ ہو جائیں۔ ہم J-35 کے حصول کے لیے بھی کوشاں ہیں، J-20 کے حصول کے لیے بھی کوشاں ہیں، لیکن قیمت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کان کی لاگت جو ہے وہ F-35 جیسے مغربی طیاروں کے مقابلے میں خاصی کم ہے۔ ایک اندازے کے مطابق فی طیارہ لاگت جو ہے وہ $100 سے $120 ملین کے درمیان ہوگی، جبکہ F-35 کی فی یونٹ لاگت جو ہے وہ $150 ملین سے زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکی نے اپنی دفاعی شراکت داروں کے لیے تکنیکی منتقلی اور مقامی پیداواری سہولیات فراہم کرنے کا عندیہ دیا ہے، جو مغربی دفاعی صنعت میں کمی دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انڈونیشیا جیسے ممالک نہ صرف خریدار بن رہے ہیں بلکہ وہ صنعتی پارٹنر بن رہے ہیں۔ ایک اور نمایاں پہلو یہ ہے کہ ترکی کان جیسے جدید طیارے کی تیاری کے لیے خود کو 6 جنریشن کے طیاروں کی طرف بڑھانے کی بھی تیاری کر رہا ہے، اور یہ طیارہ ترکی کی TFX پروگرام کا پہلا سنگ میل ہے، اور اس کے بعد متوقع ہے کہ ترکی اگلی دہائی میں AI کی جو شمولیت ہے، یا ہائپر سونک رفتار ہے، اور سوام ڈرون جو انٹیگریشن ہے، اس جیسے جدید تقاضوں پر مبنی طیارے تیار کرے۔ خلاصہ یہ کہ کان صرف ایک طیارہ نہیں بلکہ ترکی کی دفاعی نظریے کا عکاس ہے، جو خود انحصاری، جدیدیت اور بین الاقوامی اثر و رسوخ کے اصولوں پر مبنی ہے۔ اگر پاکستان اس پروگرام میں شامل ہوتا ہے، باقاعدہ طور پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اندرونی طور پہ جو اس کی ٹیکنالوجی ہے، اس کے لیے پاکستان جو ہے وہ اپنی جو ہنرمندانہ صلاحیت ہے وہ ترکی کو فراہم کرے گا، اور مستقبل قریب میں ایسے معاہدے اور بھی مزید ہوں گے۔ کان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کان طیارہ ان ممالک کے لیے ایک نئی راہ کھولتا ہے جو امریکہ یا روس کے درمیان انتخاب کی مجبوری سے نکل کے خود مختار دفاعی فیصلے کرنا چاہتے ہوں، یا امریکہ یا چائنا کے درمیان بھی۔ اب دیکھنا یہ باقی ہے کہ آنے والے برسوں میں پاکستان کب اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب بات آتی ہے کان کے لفظ کے اوپر کہ کان کا نام کیا ہے۔ کان نام کا انتخاب جو ہے یہ محض ایک سادہ کوڈ نیم یا فنی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ ترک تہذیب، تاریخ اور خود مختاری کے جذبے کا ایک علامتی اظہار ہے۔ لفظ کان جو ہے یہ ترک تاریخ میں سلطنت، قیادت اور حاکمیت کے معنی میں شامل ہوتا ہے، اور پرانے ترک خانہ بدوش قبیلوں میں خان یا کان ایک ایسی ذات کا لقب ہے جو اعلیٰ ترین عسکری و سیاسی اختیار رکھتی ہے، کیونکہ ترکی میں خے کا لفظ نہیں بولا جاتا۔ ماضی میں اگر آپ ترک کے ڈرامے دیکھیں تو آپ کو معلوم پڑے گا وہ یا تو کان کہتے ہیں یا ہان کہتے ہیں۔ ہے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک کاف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ خے کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ تو یعنی یہ لفظ جو ہے یہ پاکستان میں اگر بولا جائے تو خان بولا جائے گا۔ یہ کان کا نام دے کر نہ صرف اپنی تاریخی جڑوں سے ترکی نے وابستگی ظاہر کی ہے، بلکہ یہ اندیا بھی دیا ہے کہ یہ طیارہ صرف ایک ہتھیار نہیں بلکہ ایک علامت ہے اس خود مختاری کی جس کی بنیاد عظیم ترک روایات پہ رکھی گئی۔ اور کان نام کے ذریعے ترکی نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ وہ اب عسکری میدان میں محض دفاعی پالیسی کا حصہ نہیں ہے بلکہ خود ایک قائدانہ قوت بن چکا ہے جو اپنی شناخت، ٹیکنالوجی اور حکمت عملی کو کسی بیرونی طاقت کی محتاجی کے بغیر تشکیل دے رہا ہے۔ اس نام کے پس منظر میں ترک قوم کی صدیوں پر محیط جنگی روایت ہے، عزت نفس ہے اور جمہوری خودداری کی ایک پوری تاریخ پوشیدہ ہے۔ کان کی اہمیت صرف اس کے نام تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ طیارہ ترک اسٹریٹجک خود کفالت کے ایک بڑے ویژن کا عملی اظہار ہے۔
ترکی نے جب 2000 کی دہائی میں دفاعی صنعت کو مقامی بنانے کا فیصلہ کیا تھا تو ابتدائی مراحل میں کئی چیلنجز جو تھے وہ ترکی کو درپیش تھے، جس میں مغربی انحصار تھا، ٹیکنالوجی کی منتقلی کی رکاوٹیں تھیں، سیاسی دباؤ شامل تھا۔ مگر ترک قیادت، خاص طور پہ رجب طیب اردوان کے ویژن نے ایک نئے دور کی بنیاد رکھی، جہاں اپنے وسائل، اپنی ٹیکنالوجی کے اصول پہ عمل کرتے ہوئے ترکی نے آہستہ آہستہ ٹینک، ڈرونز، میزائل سسٹمز اور اب 5ویں جنریشن کا فائٹر جیٹ کان خود تیار کر لیا۔ اسے صرف جنگی طیارہ کہنا ہے، اس کی وسعت کو محدود کرنا ہے۔ یہ در حقیقت ایک پلیٹ فارم ہے جو اے آئی، نیٹ ورک وارفیئر اور منوربلٹی کی تمام تر جو چیزیں ہیں اس کو ایویونکس کے ساتھ اپنے ساتھ جذب کر کے جدید ترین ٹیکنالوجیز کو یکجا کرتا ہے، اور اس کی ساخت اور مشن سسٹمز کو لے کے نہ صرف ترک انجینئرز نے خود تیار کیا، بلکہ اس میں وہ خصوصیات موجود ہیں جو آئندہ 20 سے 30 سال کے فضائی جنگی معیار کا تعین کریں گی۔ اس تناظر میں کان ترکی کے اس جملے کی عملی شکل ہے کہ ہم صرف خریدار نہیں، خالق بننا چاہتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔